دیکھنے والوں سننے والوں کو سید عمار بابر کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر برکت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ سب کے سامنے موجود۔ آج کی نشریات الحمدللہ 2 رمضان المبارک 1443 ہجری سنہ۔ الحمدللہ پہلا روزہ بڑی محبتوں، بڑے خلوص، بڑے ایثار، بڑے جذبے کے ساتھ گزرا۔ جگہ جگہ افطاری کے اسٹالز نظر آئے، جگہ جگہ لوگوں کی مدد کرتے نظر آئے، ایثار کا جذبہ سر عام نظر آتا رہا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج رمضان کے علاوہ ایثار کے جذبے کو دیکھنے کا فقدان ہو گیا ہے؟ کیا یہ ایثار ہمارے اسلام کا اہم ستون نہیں ہے؟ کیا ایثار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بنیادی اصول نہیں تھا؟ کیا ہم اس ایثار و ہمدردی کے جذبے کو بھول گئے ہیں؟ کیا ہمیں یہ بات یاد نہیں ہے کہ جب مہاجرین مدینہ تشریف لائے تھے تو مکے کے انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر کے یہ آفر کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس جو نخلستان موجود ہیں، جو باغات موجود ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ انصار میں اور مہاجرین میں برابر تقسیم کر دیں۔ تو انصار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انصار، یہ مہاجرین تو باغبانی نہیں جانتے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ باغبانی خود کرو، اس میں پھل اگاؤ، اس میں سبزیاں اگاؤ، کھیتیاں اگاؤ، اور اس کا جو حصہ ہو وہ آدھا تقسیم کر لو۔ انصار نے اپنے نبی کے حکم کو قبول کر لیا اور بخوشی اپنی ہی کھیتیوں میں کام کرتے، اور اس سے جو کمائی ہوتی، جو کھیتی ہوتی، وہ آدھی مہاجرین کو دے دیتے۔ نہ صرف آدھی کھیتی ان کو دے دیتے بلکہ وہ زمینیں بھی انہوں نے آدھی ان مہاجرین کے نام کر دیں۔ کیا آج کے دور میں ہمیں ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم اپنی جائیداد میں سے کسی کو حصہ دے دیں۔ ہم اگر موجود کوئی ایسی چیز ہمارے گھر میں جو استعمال میں نہیں ہے، قابل استعمال نہیں ہے، اور اگر کوئی پڑوسی ہم سے مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، یا کوئی راہگیر ہم سے مانگ لیتا ہے، یا چند لمحوں کے لیے ہمارے گھر کے آگے موجود جو اوپن جگہ ہے وہاں پر گاڑی بھی اگر کھڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے اس امر کی کہ اس رمضان المبارک میں ہم یہ وعدہ کریں، یہ اعادہ کریں کہ جب ہم ایثار کے جذبے کو عام کر رہے ہیں، جب ہم افطار کے وقت یا سحر کے وقت لوگوں کو سحری کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، افطاری کے موقع کے اوپر ہم خود کھڑے ہو کر کے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو افطار کروا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اپنی خوشنودی میں شامل کرے گا، ہمارا نام اس لسٹ میں شامل کرے گا جو اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ تو اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ رمضان کے علاوہ جو مہینے ہیں اس میں بھی ایثار کے جذبے کو قائم و دائم رکھا جائے۔ ایثار کے جذبے کو قائم اس لیے رکھا جائے تاکہ نبی کو خوش کیا جائے، اللہ کو خوش کیا جائے، اور اللہ کی خوشنودی ہی اصل میں جنت کا راستہ ہے۔ معزز ناظرین، خوبصورت نشریات برکت رمضان کے ساتھ آپ کے میزبان بھی یہاں پر موجود ہیں، اور خوبصورت میرے ساتھ گیسٹ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی قابل ہستی، علم و ادب سے بھی تعلق ہے، لیکچرر بھی ہیں ماشاءاللہ، اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی سید سراج زاہد، جو کہ گورننگ بورڈ آف ممبرز ہیں اسلامک اسٹڈیز یونیورسٹی آف کراچی، فائننس ڈپارٹمنٹ میں لیکچرز بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ دینی اور روحانی اسکالرز کے طور پہ یہاں پہ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہونہار طالبہ موجود ہیں، کشمالہ جاوید، جو کہ یونیورسٹی آف کراچی کے ویمن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں زیر تعلیم ہے۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ معزز ناظرین، ہمارے درمیان یہ دونوں موجود ہیں، اور ہم اس وقت ہمارے ساتھ جو موجود طالبہ ہیں کشمالہ جاوید، میں ان کی طرف آؤں گا اور ان سے میں سوال کروں گا تعلیم کے اعتبار سے کہ کیا بیٹا کیا وجہ ہے
کہ شاگرد اور استاد کے درمیان ایک ڈسٹنس جو ہے وہ اس حوالے سے کریٹ ہو گیا ہے. کیا شاگرد صحیح طریقے سے استاد سے نہیں سیکھتا, اس کے لیکچرز کو پراپر طریقے سے نہیں سنتا, جو اس نے ٹاسک دیا ہے اسے پورا نہیں کرتا, وقت کے اوپر مکمل نہیں کرتا, حاضری کی کمی ہوتی ہے جو اس کی رزلٹ کے اوپر افیکٹ کرتا ہے, یا پھر استاد کی جو دی ہوئی تعلیم ہے, لیکچر ہے, اس میں کہیں کمی رہ جاتی ہے؟ کیا آبزرو کیا ہے آپ نے؟ میں نے اپنے 4 سالوں میں یہی آبزرو کیا ہے کہ ٹیچرز کے اینڈ سے کوئی مسئلہ نہیں آ رہا, مسئلہ آ رہا ہے اسٹوڈنٹ کے اینڈ سے. اس لیے کیونکہ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی جانے سے پہلے دماغ میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی ہم جا رہے ہیں تو ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں, یا جو ہے وہ یونیورسٹی جو ہے کوئی, اب ہم اپنا کمپٹیشن دکھا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ, کہ اگر گرلز ہیں تو وہ اپنا کمپٹیشن دکھا رہی ہوں گی کہ ہمیں بہت اچھے سے تیار ہو کے جانا ہے, یا بوائز ہیں تو وہ کمپٹیشن دکھا رہے ہوں گے. تو اس کمپٹیشن کی دوڑ میں ایجوکیشن کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہے. تو وہاں پہ وہ صحیح سے جس طرح سے ان کو دینا چاہیے اپنی پرفارمنس, وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے. اس طرح سے پرفارم نہیں کر, مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شاگرد ہیں ان کی کانسنٹریشن, ان کی ڈٹرمینیشن کی کمی ہے. جی بالکل. اور وہ جو اپنی سروسز ہیں, اپنی جو کوششیں ہیں, وہ دوسری جانب مبذول کر کے رکھے ہوئے ہیں. تو کیا کوئی اور ایکٹیویٹیز ہیں جن میں بچے انوالو ہیں جس کی وجہ سے ان کی یہ ایکٹیویٹیز ایسے تو کچھ نہیں ہے, بس وہی کمپٹیشن کلاس کا بہت زیادہ آ جاتا ہے کہ سوشل کلاس کے ہم اس کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, اس کا اتنا کمپٹیشن ہے کہ پھر دوسری طرف نا پڑھائی کی طرف اتنا توجہ دیا نہیں جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں استاد کوئی ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں, اساتذہ, یا شاگردوں کو ہی کوئی اسٹیپ لینا ہوگا؟ کیونکہ استاد تو لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں, تو کیا اساتذہ کچھ ایسا سلسلہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ان بچوں کو جن کو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے ماشاءاللہ کچھ کر سکتے ہیں, اور کچھ ویک بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو کچھ ایکسٹرا کلاسز دیں, یا ان کو کچھ جیسے ہمارے جو ٹریڈیشنل ٹیچنگ ہے تھوڑی سی سختی ان کے اوپر کریں؟ کیا اس چیز کی ضرورت ہے؟ اس چیز کی نہیں, لیکن ایک اسٹوڈنٹ کو دیکھ کے ٹیچر یہ جج کر لیتا ہے کہ اس کا دماغ کس طرف چل رہا ہے, کہ وہ کون سی ایکٹیویٹی کو زیادہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے. ہمارے یہاں جو ہے ہمیں فیلڈ پہ بھیجا گیا, جیسے ہمیں بہت زیادہ شوق تھا کہ ہم اتنا زیادہ کلاس میں لیکچر جو لے رہے ہوتے تھے اس سے زیادہ ہمارا فیلڈ کا کام ہوتا تھا, تو ہمیں فیلڈ پہ بھیجا گیا. بہت سارے اسکولز میں نے ورک شاپ کنڈکٹ کی. میری ایک ٹیچر ہیں میم علیہ, ڈاکٹر علیہ, انہوں نے ہمیں جو ہے اس طرف لگا دیا, کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی ہم وائلنس کا کورس پڑھے تھے. اب ہم وائلنس اتنا پڑھ چکے ہیں 4 سال میں کہ بس وہی اب ایک ہی چیز ہے پڑھنے کو. اب انہوں نے ہمیں فیلڈ پہ بھیجنا شروع کیا کہ اب آپ لوگ جا کے جو میں نے آپ کو سکھایا ہے وہ آپ دوسروں تک جو ہے وہ چیز پہنچاؤ. ماشاءاللہ. مطلب آپ اساتذہ کی جو کوشش ہے, ان کی جو محنت ہے, ان کی جو سروسز ہیں, ان کا جو ٹیلنٹ ہے, اس سے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ یہی سمجھتی ہیں کہ شاگرد ہی کوئی کمی کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی اسٹڈیز کے اوپر؟ بالکل. میرے ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی ٹیچرز تھے, میرے تھیسس کی سپروائزر تھیں, ہر ایک نے بھرپور کوشش کی. مطلب ہر طرح سے جو ہے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, ہمیں جو ہے آگے موٹیویٹ کیا کہ آپ لوگ یہاں پہ بھی جا سکتے ہو, وہاں پہ بھی جا سکتے ہو. کمی جو آتی ہے وہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے ہی آتی ہے, جتنا میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں آبزرو کیا. دوسرے ڈپارٹمنٹس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں استادوں کی طرف سے کوئی لیکنگ ہو, لیکن ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایسا نہیں تھا. اچھا, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شاگرد ہے جو اپنے استاد کی کسی بات سے جو ہے وہ اس کو ایگری نہیں کرتا, یا اس پہ کوئی وہ پروٹیسٹ کر لیتے ہیں طالب علم, کہ کوئی کلیش ان کی کسی بات کے درمیان ہو جاتا ہے کسی بھی حوالے سے, ایگزامس کے دوران یا کلاسز کے حوالے سے. کیا ہے اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ پروٹیسٹ مینجمنٹ کے, ٹیچر کے لیے تو ہم نے کبھی بھی پروٹیسٹ نہیں کیا, لیکن مینجمنٹ پہ ضرور پروٹیسٹ ہوتا تھا. وہ اس لیے ہوتا تھا کہ فیسز بہت زیادہ کر دی جاتی تھیں. تو جو ہے اب کراچی یونیورسٹی تو ایسی یونیورسٹی ہے کہ وہاں پہ مڈل اور لوور کلاس زیادہ ہے, وہاں پہ اپر کلاس اتنی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو باقی یونیورسٹیز. تو وہاں پہ جو ہے اس چیز پہ پروٹیسٹ ہوتا تھا. ایگزام یہ ہوا تھا ہمارے کہ کووڈ کے دوران جو ہے انہوں نے پڑھایا ہمیں آن لائن تھا, لیکن فزیکل ایگزامز لے رہے تھے, تو اس پہ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا کہ جب ہم نے پڑھا آن لائن ہے تو ہمارا پیپر بھی ہائبریڈ ہونا چاہیے, نہ کہ ہمیں پورا فزیکل آپ لے لیں. اچھا, مطلب یہ ہے کہ پیپر آپ کیا مقصد سمجھتی ہیں کہ کانسیپچول ہونا چاہیے, ایم سی کیوز بیسڈ ہونا چاہیے, اور وہ کمپلیٹلی یعنی کہ
پوری بک آپ کو نہ دی جائے کہ بھائی آپ یہ پوری پریپیئر کر کے آ جائیں، یہ کوئی ایسی کوئی بات جو آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں نا تھا یہ کہ جو ہے ہمیں اپنا ایکسپیرینس لکھنا ہوتا تھا، ٹوٹلی کانسیپچوئل پیپرز آتے تھے ہمارے، کہ جتنا بھی ہم نے اوور آل پورے سیمسٹر میں دیکھا ہے ہم نے وہ اپنے جو ہماری آبزرویشن ہے ہم نے وہ پیپر میں دینی ہے. ہمیں کوئی رٹا رٹایا کوئی چیز نہیں ہوتی تھی کہ ہم نے یہی دینا ہے پیپر میں یا یہی تھیوری ہے. چلیں. اچھا، جو اساتذہ ہیں کہیں ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ شاگردوں کے درمیان جو کلیش ہوتا ہے اس کی یہ وجہ ہو کہ کوئی فیوریٹزم کا کوئی سسٹم ہے؟ کچھ ایسا نظر آیا کبھی آپ کو؟ بالکل دوسرے ڈپارٹمنٹس میں ایسا ہوتا تھا کہ فیوریٹزم کو بہت زیادہ، مطلب کہ اتنا زیادہ کہ ایک بچی کو میں نے گولڈ میڈلسٹ بنتے ہوئے دیکھا کہ بہت قریب تھی وہ گولڈ میڈلسٹ ایون تھی، لیکن جو ہے فیوریٹزم کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا اور دوسری جو فیوریٹ اسٹوڈنٹ تھی اسے لے لیا. کیا پیغام دینا چاہیں گی طالب علموں کو جو آپ کے جونیئرز ہیں، اسکول اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے کل کو یونیورسٹی میں آنا ہے، کوئی ایسا پیغام جو آگے چل کر کے ان کے لیے مشعل راہ کا کام سر انجام دے سکے؟ یونیورسٹی کو آپ لوگ کائنڈلی یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی فیشن شو کی جگہ ہے یا کوئی کمپٹیشن ہے. آپ یونیورسٹی کو ایک درسگاہ سمجھیں کہ جہاں پہ آپ کا مقصد آنے کا یہ ہے، اور گھر پہ جو آپ اپنے پیرنٹس کو بتا کر آ رہے ہیں کہ ہم یونیورسٹی جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یونیورسٹی میں ہی ہونا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ اسٹوڈنٹ نا بہت زیادہ کمفرٹ زون میں کہ ہمارے پیرنٹس ہی سب چیز کریں گے، ہمارے پیرنٹس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری خود کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں. ماں باپ نے تو آپ کو اسکول میں پڑھا دیا، انگلی پکڑ کے چلنا سکھا دیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ کچھ آپ ماں باپ کا سہارا بنیں. بالکل، میٹرک کے بعد یہ آپ ہی کی رسپانسبلٹی ہے. ماشاءاللہ، یہ ہمارے درمیان ایک بڑی ہونہار طالبہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے اور جو ان کے ارادے ہیں اس میں ان کو کامیاب فرمائے. کشمالہ جاوید جنہوں نے بہت اچھی گفتگو کی اور میں سمجھتا ہوں کہ شاگردوں کے لیے مشعل راہ کا کام سر انجام دے گی. ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کے انتہائی خوبصورت ایونٹ کی طرف جو کہ اس وقت ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، یعنی کہ روحانی مسائل. اور روحانی مسائل کے لیے آج ہمارے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت ہستی موجود ہیں، جناب مفتی سید زاہد سراج صاحب. میں ان کی طرف چلتا ہوں اور ان سے کچھ سوالات کرنے کی جسارت کروں گا. مفتی صاحب، یہ بتائیے کہ رمضان المبارک میں پہلا عشرہ چل رہا ہے، اس پہلے عشرے کی حقیقت بھی بیان کیجیے گا اور کوئی ایسے وظائف بتائیے جو پہلے عشرے میں ہم اپنے زد عام ان کو ہم رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس خوبصورت ایوان میں مجھ حقیر ناچیز کو کچھ بیان کرنے کی جو ہے ثابت عطا کی. اللہ جل شانہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، وطن عزیز پاکستان کو بالخصوص شہر کراچی کو بالخصوص اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہر قسم کے جو مسائل ہیں اس وقت ان سے محفوظ فرمائے. آمین. رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے. عشرہ رحمت ہم سب کو چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، اور اس نے اس کائنات کو جس کے سبب سے پیدا فرمایا، جس کی وجہ سے پیدا فرمایا، جس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پیدا فرمایا، اس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. بے شک. اور اس رحمت للعالمین نے خوشخبری ہمیں عطا فرمائی کہ رمضان کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن عشرہ رحمت ہے. رحمت ہر کسی کو چاہیے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے کچھ نہیں پتہ ہوتا، نہ اسے کچھ آتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے. یعنی آپ یوں کہیں کہ نہ منہ میں دانت ہوتے ہیں، نہ پیٹ میں صحیح طور پہ آنت ہوتی ہے، نہ وہ نہ کچھ بول سکتا ہے، نہ کچھ سمجھ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ اپنی ضرورت کو بیان کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس وقت ایک ایسی چیز، ایک ایسی ہستی اس پر رحمت کرتی ہے، اور وہ اس کی ماں ہے، کہ وہ اس سوچ کو جو شاید بعد میں کبھی پیدا ہو اس کا خیال رکھتی ہے، اپنے منہ کے لقمے کو چھوڑتی ہے اور چھوڑ کر اس بچے یا بچی کا خیال رکھتی ہے. یہ جذبہ رحمت ہے. یوں ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے اس کو عشرہ رحمت بیان فرمایا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو اس کی وجہ کیا ہے، جو مجھ ناچیز نے سمجھا کہ 11 ماہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں عجیب سے بھاگ دوڑ میں لگے.
ایک افراتفری سے مچی ہے، ایک ہاہاکار سی مچی ہے کہ ہر کوئی بھاگے جا رہا ہے، ہر کوئی بھاگے جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے آپ کو نہیں معلوم، کس طرف جا رہا ہے، کون سی سمت ہے، کون سی منزل ہے، کیا اس کا راستہ ہے. لیکن جیسے ہی اس کو اندازہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اب شعبان کی آخری تاریخ ہے، تو اب وہ متوجہ ہوتا ہے. متوجہ ہوتا ہے. کس طرف ہوتا ہے کہ اللہ کے رحمت کو پائے. اب اس رحمت کو پانے کے لیے وہ جو انتظار اس کا ہے، اس کے تمام کاموں کو پس پش ڈال کر اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ ہم اللہ کی رحمت کے لیے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں پر رحمت فرمانے کے لیے، اپنے محبوب کے غلاموں پر رحمت فرمانے کے لیے رمضان کو نازل فرماتا ہے کہ جب یہ رمضان آئے تو میں اپنی رحمت کاملہ، ویسے اللہ کی رحمت ہے. تو یہ جو پہلا عشرہ ہے جی، اس میں کوئی وظائف یا کوئی اس کی جی میں اس کی طرف ہی آ رہا ہوں. تو یہ رحمت کاملہ اس کو عطا فرماتا ہے. آپ تمام کتابوں کو کھول کر دیکھیں، تمام چیزوں کو آپ اگر غور سے دیکھیں تو بہت سارے وظائف ہوں گے، لیکن ہمارے خیال میں سب سے زیادہ جس چیز کی حاجت ہے وہ ہے استغفار. کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی اتنی کثرت کریں، بلکہ ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھیں، روزانہ کم از کم 70 بار پڑھیں. کیونکہ جب آپ استغفار کرتے ہیں تو اپنی عجز و عاجزی کا، اپنی کمزوری کا، اپنی ناتوانی کا اظہار کرتے ہیں. اور جب بندہ ناتوانی کا اظہار کرتا ہے تو اس وقت رحمت جوش مارتی ہے. جیسے بچہ دیکھیں، ایک بڑا بچہ ہوگا، اماں ڈانٹے گی اسے، ماں اسے ڈانٹتی ہے، باپ اسے ڈانٹتا ہے، بڑا بھائی ڈانٹتا ہے، بڑی بہن ڈانٹتی ہے، پھپھو ہوں گی، خالہ ہوں گی، وہ اسے ڈانٹیں گی. لیکن جو چھوٹا بچہ اسے کوئی نہیں ڈانٹتا، کوئی نہیں ڈانٹتا. تو ہم چھوٹے بچے بن جاتے ہیں. چھوٹے اے بچے اللہ، بن جاتے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول کر لے. استغفار، تو جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ کی رحمت امڑ امڑ کر آئے گی. تو یہ استغفار کو لازم کریں. ماشاءاللہ. ناظرین، استغفار کو اپنا وتیرہ بنائیے. اپنی زبان لب پر ہر اس وقت جس وقت ہم فارغ ہیں، بجائے کہ ہم گانا سنیں یا کوئی اور لاب میں ہم پڑھیں، استغفار کو اپنا حصہ بنا لیں زندگی کا. اور خاص کر یہ پہلے عشرے میں اگر استغفار مسلسل کی جائے تو رب کائنات اس قدر رحیم و کریم ہے کہ اس عشرے کے صدقے میں وہ ہر اس شخص کی دعا کو بھی، اس کی استغفار کو بھی قبول کرے گا جو کہ گناہ گار ہے. اور ہم جیسوں کو تو اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ہم بڑی خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر جو ہے وہ نچھاور ہو. پروردگار ہمیں اپنی رحمت کے چھینٹے عطا فرمائے. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف اور روحانی مسائل کی طرف دوبارہ آتے ہیں. کچھ اور روحانی مسائل ہیں جن کے سوالات ہمارے پاس ناظرین کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب سے پھر گفتگو کرتے ہیں. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے درمیان موجود ہیں مفتی سید زاہد سراج صاحب. ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ایک برننگ ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں. مفتی صاحب، بڑا ہی برننگ ایشو ہے. جادو ہو جاتا ہے، ٹونا ہو جاتا ہے، لوگ فوراً پیروں کی طرف بھاگتے ہیں، فوراً وظائف کی طرف بھاگتے ہیں، فوراً بکرے کٹوانا شروع کرتے ہیں. کیا حل ہے اس کا؟ اصل میں وجہ بھی کیا ہے، اور اگر ہے ایسا تو اس کی کیا کوئی اس سے نجات کا کوئی ہے معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ نے کئی چیزیں ایک ساتھ پوچھی. ایک ہے جادو، ایک ہے آسیب. اچھا، بنیادی طور پر جادو برحق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ان کے درباریوں کے پورے واقعات کو بیان فرمایا، اور اس میں جادو کا جو ذکر ہے، تو جادو برحق ہے. اب سوال یہ ہے کہ جادو کون کروائے گا اور کیوں کروائے گا؟ میرا آپ کا جو تعلق ہے محبت بھرا تعلق ہے، پڑھنے پڑھانے کا تعلق ہے. آپ بھی علم و ادب کی دنیا کے ہیں، میں بھی ایک طالب علم ہوں، تو ہم سب اس رشتے سے جڑے ہیں. تو مجھ سے آپ کو کیا ایسی ضرورت پڑے کہ آپ مجھ پر جادو کروائیں، یا مجھے خدا نخواستہ ایسی کیا آپ سے حاجت پڑے کہ میں جادو کرواؤں؟ تو اصل میں بدگمانیاں زیادہ ہوتی ہیں. بدگمانیاں زیادہ ہیں. اور وہ بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے مجھ پر جادو کروا دیا. جی. اچھا، اب وہ کون کروائے گا؟ جس کا قریبی تعلق ہوگا. ماں باپ سے زیادہ قریبی کوئی نہیں ہے. آج تک میں نے نہیں سنا کہ ماں نے جادو کروا دیا، باپ نے جادو کروا دیا، بیٹے نے جادو کروا دیا. حالانکہ بیٹوں سے، بچوں سے ممکنہ طور پر یہ ممکن ہو سکتا ہے. تو جادو کروانا اور جادو ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی ایسا رشتہ دار، کوئی ایسا دوست جو جادو کروائے، تو پہلے تو بتائیں جادو کروانے والے جادوگر ملتا کہاں ہے؟ جادوگر کہاں؟ کیا وہ دیواروں پہ جن کے اشتہارات لگے ہیں، جی جو اس معاشرے کے ناسور کے طور پر نظر آتے ہیں،
اگر وہ جادو کروانے کے قابل ہوتے تو ان کے اشارات دیواروں پہ کیوں نظر آتے ہیں؟ اگر کوئی شخص کرنے کے قابل ہو تو اپنا کام کرے گا یا جادو کرے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سائنسدان ہو، ایک عالم دین ہو، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے وہ اپنا کام کرے گا یا دوسرا کام کرے گا؟ تو اگر کچھ کر سکنے کے قابل ہوتے یہ جادوگر تو یہ خود اپنے محلات بنا کے نہ بیٹھ جاتے ہیں۔ محلات بنا لیتے۔ تو اس لیے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر یہ جہلا بیٹھے ہیں، یہ جاہل عامل کامل کے نام پر بیٹھے جنہیں کچھ نہیں آتا، یہاں تک کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کوئی صحیح کوئی پڑھ دیں تو پڑھ بھی نہیں سکتے۔ تو جادو کرنے والا دراصل شرکیہ کلمات کو پڑھتا ہے تو وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یقیناً جو جا کر کے جادو کروائے گا یا عمل کروائے گا تو اس کے بارے میں اسلامی بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جادو ہوتا ہی شرکیہ کلمات کے ساتھ ہے۔ جو شیطان کی مدد دے گا تو وہ شیطان کا حامی، شیطان کا معید، شیطان کا دوست ہوگا، نہ کہ مسلمان رحمان کا دوست ہوگا۔ تو اب اگر کوئی مسلمان اپنے کسی کام کے لیے جادو کروانے جاتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے، اس لیے کہ جادوگر جو جادو کر رہا ہے وہ شرکیہ کلمات، شرک و کفر کے ساتھ کر رہا، اور مسلمان اگر اس کو جائے اور اس سے کام کروائے تو وہ پھر مسلمان شاید نہ بھی رہے، اس کے تو باقی معاملات بھی خراب ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے، کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں؟ اچھا، اب وہ وجہ وہی ہے، کل جیسے میں نے گفتگو میں عرض کیا تھا، دراصل انسانی اس میں دو خواہشات ایسی ہیں جس کی وہ جو ہے تگ و دو کرتا ہے۔ جیسے گفتگو میں بات بھی ہو رہی تھی، وہ ایک خواہش تو انسان کی ہے مال آ جائے، اور دوسرا ہے کہ جناب میری عمر بڑھ جائے۔ تو جو مال کی حوث ہے، دیکھیں کثرت سے منع نہیں ہے، زیادتی سے منع نہیں ہے، اگر زیادتی سے منع ہوتا تو پھر زکوٰۃ نافذ نہیں ہوتی۔ حلال طریقوں جتنا کما سکتا ہے کمائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس کا حق ادا کرے۔ تو حسد و نظر جو ہوتا ہے وہ جلن جسے ہم کہتے ہیں، وہ یہ ہوتی کہ یار میں زیادہ لے لوں اور اگلا والا جو ہے اس سے چھین کر لے لوں، حالانکہ وہ لے کر کے دنیا سے نہیں جائے گا، وہ یہیں چھوڑ کر کے چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں نا کہ بڑے بڑے لوگ دنیا سے گئے، جو جتنا اپنے آپ کو اہم سمجھتا تھا اتنا ہی غیر اہم ہے وہاں پر۔ تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ دراصل انسان کے جسم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے، اس دل میں نفسانی خواہشات ہیں، اور نفسانی خواہشات ہمیشہ نفسانی ذریعوں سے پوری ہوتی ہیں، تو وہ جادو کے ذریعے پوری ہوں گی، اور مسلمان اس طرف نہیں جاتا۔ تو کوئی وظیفہ بتا دے تاکہ اس سے بچے رہیں، سب کے سب کوئی کر ہی نہ سکے ان کے اوپر کوئی جادو کوئی چیز۔ جو ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں مختلف وظائف بتائے وہ طویل بھی ہیں۔ ہمارے ایک حصار پڑھا جاتا ہے، تو وہ حصار اگر صبح و شام پڑھ لیا جائے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بچا کے رکھے گا، اور وہ حصار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، آخر تک یہ پڑھا جاتا، طویل ہے۔ تو یہ حصار اگر آپ پڑھ لیں، اس کو یاد کر لیں۔ آیت الکرسی آسان ترین ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے اپنے آپ کو مزین کریں۔ ہم نے بزرگوں کو دیکھا کہ جتنی آیات یاد ہوتی ہیں، جب فارغ ہوتے ہیں چلتے پھرتے، جہاز میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اب تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ تو جب کوئی شخص تلاوت کرتا ہے باوضو رہتا ہے، سب سے اہم چیز، اگر آپ باوضو رہیں گے گویا آپ ایک حصار میں، روحانی باوضو ہونا بھی اصل میں ایک شیلڈ ہے، ایک شیلڈ ہے، روحانی حصار ہے۔ جب آپ اس میں رہتے ہیں تو شیطان کا جو حملہ ہے وہ بہت سخت نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ نے کی تھی آسیب کی۔ آسیب میں بڑا مسکنسیپشن ہمارے یہاں ہے جسے ہم لوگ توہمات کہتے ہیں۔ آسیب کوئی چیز نہیں ہوتی، دراصل شیطان اور اس کے چیلے اجنہ جن جو ہیں وہ بنیادی طور پر آپ کے حواس پر جو ہے حاوی ہوتے ہیں، اور اس کو ہم آسیب کہتے ہیں۔ تو آسیب یہ ہے، یا نظر ہوگا، حسد ہوگی، یا اجنہ کی شرارتیں ہوں گی، جن کی شرارتیں ہوں گی، یا پھر کوئی شخص جو ہے۔ کیا کوئی جن شرارت سے زیادہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا، جیسے ہمارے ایک صاحب آئے، ہمارے نمازی تھے، تو ان کی جو والدہ وہ آئی، انہوں نے کہا کہ جناب میرے گھر سے جو ہے تجوری سے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، اور میں نے بار بار نئے نئے تالے لگوائے پھر بھی چوری ہو رہے ہیں۔ تو میں مسکرایا، میں نے کہا اگر پیسے ہی چوری ہونے ہوتے تو آج تک کسی اے ٹی ایم میں 1 روپیہ بھی کم نہیں ہوا، 1 روپیہ بھی کم نہیں۔ اسٹیٹ بینک میں خزانہ پڑا ہوتا ہے، سیکیورٹی پیپرز میں خزانہ پڑا ہوتا ہے، تو وہاں سے روپیہ کم نہیں ہوا، صرف آپ کی تجوری جو جائے گی۔ یہ ہے کہ جنات جو ہے بس شرارت کر سکتے ہیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا رکھا ہے نا، اگر یہ ایسا ہوتا تو پھر نہ انسان دنیا میں باقی بچتا اور نہ کوئی اور مخلوق باقی بچتی۔ اللہ تعالیٰ نے حد فاصل رکھا ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ آپ ایک حد تک کر سکیں گے، دوسرا ایک حد تک کر سکے گا. شیطان کا کام بہکانا ہے، ہمارے سوچوں پر حاوی ہو جاتا ہے اور لگتا ہے کہ ہم ہی سوچ رہے ہیں، اور یہی وسوسہ ہے جس کی وجہ سے شیاطین جو ہے ہم پر غالب آتے ہیں. جن شرارتیں کرتے ہیں، مگر شرارتیں کرنے کے لیے یا آپ پر قابو پائیں گے، آپ کے حواس پر قابو پائیں گے، یا آپ کے کسی سامنے والے پہ قابو پائیں گے. اور آئے گا کمزور باڈی کے اوپر، جو باوضو رہے گا، جو تلاوت کرے گا، نماز پڑھے گا، اس کو وہ نہیں کر سکتا. اچھا مفتی صاحب، ایک اور ایشو، توہمات ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ جی یہاں سے مت چلو، ادھر مت جاؤ، درخت کے نیچے مت بیٹھو، اس کمرے میں مت جاؤ، یہاں پہ جنات ہوتے ہیں یا ان کے بچے ہوتے ہیں، نقصان نہ پہنچا. اگر جب ہم نے اس کو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی جگہ پر ہے، تو پھر نقصان کیسے پہنچائے گا، یا ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گی یہ بات؟ دیکھیں، ہوتا کیا ہے کہ کچھ چیزیں بزرگوں کی، گھر والوں کی ایک اپنی تجربہ بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر جو کہتے ہیں نا کہ جی شام کے وقت میں آپ درختوں کے نیچے نہ بیٹھیں، تو اب سائنس ثابت کر رہی ہے کہ جناب رات کے وقت کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ اب وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جب ریلیز کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہمارے جسم میں آکسیجن کی زیادتی کم ہوگی. اب بزرگوں نے اپنے عمل سے بات کی، کیونکہ جب آپ کاربن ڈائی آکسائڈ یا کاربن مونو آکسائڈ زیادہ ہو جاتا ہے، طب نبوی کے اعتبار سے وہ گائیڈ کرتے ہیں نا، لیکن لوگوں نے اس کو وہ دوسری طرف لے کر کے چلے گئے. توہمات یہ کہ جی یہاں سے نہ، یہ صرف اور صرف دور جاہلیت کا طریقہ ہے، اور بلکہ وہ لوگ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، فال کھلوانے سے منع فرمایا ہے. اس طریقے سے وہ جاتے تھے، وہ ایک تیر لگا کر مارا کرتے تھے، اور اگر تیر صحیح لگ جائے تو جائیں گے، ورنہ نہیں جائیں گے. آج بھی سفر المظفر کے مہینے کے اندر آپ توہمات دیکھیں کس قسم کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو اس سے سختی سے منع فرماتا ہے. حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، لا صفرا ولا عدبا ولا طیارہ، کہ یہ نہ سفر کی نحوست کوئی چیز ہے، نہ اڑ کر لگنے والی بیماری کوئی چیز ہے، اور نہ ہی بدشگونی، فال اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کوئی چیز ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. صرف کیا ہے کہ آپ صحیح راستے کا انتخاب کریں. آج بھی آپ کہیں جا رہے ہوں اور آپ کو معلوم ہو کہ ٹریفک کنجیشن ہے، یا آپ کو معلوم ہو کہ جناب وہاں پر روڈ ٹوٹا ہوا ہے یا احتجاج ہو رہا ہے، تو آپ اپنا راستہ بدلتے ہیں. تو جس راستے پر شیطان کی آماج گاہ ہو تو وہاں سے بچنا ضروری ہے. اچھا مفتی صاحب، جنات کی حاضری بڑا ہی عام، جی جنات حاضر ہو گئے، اس نے اس سے گفتگو کی، اس نے اس کو منع کر دیا، اس نے جنات، کیا حقیقت؟ ہمارے پاس اگر 1000 لوگ آتے ہیں اب تک، میں ایک مثال دے رہا ہوں، 1000 لوگ آتے ہیں، اس میں ایک صحیح ہوتا ہے، باقی 99% نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، یا برین ٹیومرز ہوتے ہیں، یا پھر ڈرامہ ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ ڈرامہ خواتین پر ہوتا ہے. اور میں اپنا ایک ذاتی، کیونکہ لوگ آتے ہیں اب تو میں بڑا اوائڈ کرتا ہوں، تو ایک خاتون جو ہیں وہ اچانک ان پر حاضری شروع ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں. اچھا بھئی ٹھیک ہے، مجھے بلایا، میں گیا، تو اب وہ خاتون اچھی بھلی خاتون تھی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بڑا ایک زبردست قصہ ہے. تو مختصر یہ کہ جناب وہ اس نے کہا کہ میں فلاں ہوں، تو میں نے عربی میں اس سے گفتگو شروع کر دی. اس نے جواب ہی نہیں دیا مجھے کسی قسم کا. تو میں نے پوچھا کہ بھئی آپ ہو کون؟ ان فلاں، میں فلاں بزرگ کو نام لیا فلاں. تو میں نے کہا یہ جو بزرگ تھے انہوں نے زندگی میں کبھی نامحرم کے ناخن نہیں دیکھے، آج تم پر سواری کرنے کے لیے آ گئے. تو دوسری بات یہ کہ ہر بندہ مرنے کے بعد عربی جانتا ہے، ان کی تو زبان ہی عربی تھی. تو آپ یہ ڈرامے بند کرو، یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں. پھر ہم نے خصوصی نسخہ تھا، صرف اس کی دھمکی دی ہے اور وہ فر بولنا شروع ہو گئے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ 1000 میں کوئی ایک کیس جن کا ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ نشے میں ہوتے ہیں، یا ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں، یا جناب عالی ان کے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، یا ان کا برین ٹیومر ہوتا ہے. یہ طبی مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ناظرین، مفتی صاحب نے جیسے کہ بتایا کہ جنات کا آنا یا اس طریقے کی کوئی کیفیت، یہ طبی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یہ نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہائپر ٹینشن بھی ہو سکتی ہے جس کو کہ نام دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد لوگ جو ہے وہ جعلی پیروں کے پاس، عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں، وہاں پر اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ پیر بھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے پیسہ لوٹتے ہیں. میرے ساتھ ایک طالبہ موجود ہیں، اور بڑی ذہین اور بڑی ہونہار طالبہ ہیں کشمالہ. ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ بیٹا یہ بتاؤ، کبھی کوئی ایسا کسی کو دیکھا کہ اس پہ کوئی خاتون، کوئی تمہاری دوست، سہیلی، ان کی والدہ یا کسی رشتہ داروں میں کہ ان پہ جنات آ جاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتی ہیں؟ ایسا کوئی سلسلہ ہوا ہے؟ جی بالکل دیکھا، اور عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی. ورکنگ ویمن تھیں وہ، تو جو ہے ان پہ جب بھی جنات کی حاضری ہوتی تھی نا، تو ایسے ڈے پہ ہوتی تھی کہ اگلے دن ان کی جاب نہیں ہوتی تھی. مطلب
کوئی چھٹی کا دن ہوتا تھا. اچھا، مطلب وہ very good. جنات بھی یہ اسپیسیفک دن سلیکٹ کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے. اچھا. تو وہ کوئی وجہ سمجھ میں آئی اس کی آپ کو؟ اٹینشن سیکر. attention, to get attention from others. اچھا جی، ایک بڑی اچھی بات بتائی اور ایک نئی بات پتہ چلی کہ کشمالہ کے کسی جاننے والوں میں کوئی خاتون تھی جن پر جن جو ہے وہ آ جایا کرتے تھے، لیکن وہ آتے اسی دن تھے جس دن اگلے روز ان کی آفس سے چھٹی ہوا کرتی تھی، اور وجہ یہ بتا رہی ہیں کہ لوگوں کی اٹینشن ان کی طرف راغب ہو جائے. تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بھی بچائے، اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا بھی بڑا سخت جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا. کسی بھی اعتبار سے تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی ارادہ کرنا بھی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. پھر میں مفتی صاحب کی طرف چلتا ہوں اور مفتی صاحب سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں جو کہ معاشرے کی بھی ضرورت ہے اور ہر انسان چاہتا ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے. کوئی وظیفہ بھی بتائیے اور کوئی ایسی بات بتائے جو مجھ جیسے ناچیز کو بھی جو ہے اس کا استفادہ ہو اور جو سن رہے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ وہ سوال کیا جو ہر جیتے جاگتے انسان، مرد و عورت، حتیٰ کہ بچوں کی بھی خواہش ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا رزق بھی بڑھے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی بڑھے. رزق بڑھنا، عمر کے بڑھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ سرکار سے بہتر وظیفہ، عمل، طریقہ تو کوئی اور بتا ہی نہیں سکتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا اپنے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں عرض کرتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں کشائش ہو اور اس کی عمر طویل ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کو چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے امی جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور آ کر پورا قصہ بیان جب فرمایا تو امی جان نے تسلی دیتے ہوئے عرض کیا تھا، کلا ابشر فواللہ لا یحصیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلا وتقری الضیف. آگے تک حدیث شریف ہے کہ سرکار سے عرض کیا، نہیں ایسا نہیں. حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے خدشہ ہے کہ میں کہیں ضائع نہ ہو جاؤں، اس بوجھ کو اٹھا نہ پاؤں، یہ مفہوم تھا. تو آپ نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ وہ ہیں جس کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. سبحان اللہ. انک لتصل الرحمہ، یعنی حضور پاک علیہ السلام پر یہ بار گراں جو اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے امت اور پوری کائنات کی رہبری اور رہنمائی کا سونپا گیا تھا، اور اس کی دلیل کے لیے امی جان نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا. سبحان اللہ. اس لیے کہ آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں، آپ مہمانوں کو مہمانداری کرنے والے ہیں. اور آگے بھی بیان فرمایا تو عرض کرنے کا تھا کہ جو پہلی صفت ہے وہ صفت صلہ رحمی ہے. حضور فرماتے ہیں انی اصل الرحمہ، میں رشتوں کو جوڑنے والا ہوں. تو یاد رکھیں کہ بہانے سے ہم رشتوں کو کاٹتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ آج کے بڑی لیٹسٹ آپ کو مثال دیتا ہوں. ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لوگ فون پہ بات کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، اور دعوت نامہ بھیج دیا آپ کو واٹس ایپ پہ. جب دعوت نامہ کیا آپ نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، مجھے تو خدا کے نہیں دیا ہے. رشتوں کو توڑ دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں لا يدخل الجنت القاطع، کہ جنت میں رشتوں کو کاٹنے والا نہیں جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناظرین، جنت میں رشتوں کو کاٹنے والا، توڑنے والا نہیں جائے گا. اپنی عمر میں اضافہ چاہتے ہیں، اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، صلہ رحمی کو ترویج دیجئے. صلہ رحمی جیسے عظیم افکار کو اپنائیے. میری ابتدائی تمہید ایثار پر تھی، یہ سلسلہ بھی ایثار سے جڑتا ہوا نظر آتا ہے. رحم دلی، صلہ رحمی اور غریب پروری جیسے اعمال کو جب ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے تو اللہ رب العزت رزق میں بھی اضافہ فرمائیں گے اور عمر میں بھی اضافہ فرمائیں گے. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ کہ جس کی تفویض کے لیے رب کائنات نے نبی محترم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر مدعو کر کے اور ان کو تفویض فرمایا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان
اور مہمانوں کو اجازت دیجیے، سید عمار بابر کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گے، روحانی مسائل کے ساتھ بھی اور ایجوکیشن اور دیگر موضوعات پر بھی بات ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ ملتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان ستار صاحب جو نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. آپ سب کا اس پروگرام کو دیکھنے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ. لجپال نبی میرے دردی دوا دینا، لجپال نبی میرے دردی دوا دینا، جدو وقت نظر